السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الاربعون النووی سلسلہ حدیث الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو ضرورت حدیث، حجیت حدیث، اہمیت حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے امام نووی نے یہ جو الاربعون جو سلسلہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ جو ایک بلکہ صرف امام نووی نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے لکھا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کون سی حدیث ہیں جو روٹ کاز ہے، جو بنیاد ہے، اور کیوں لکھا ہے، اور خاص طور پر اس کتاب الاربعون النووی کو کیا اہمیت حاصل ہے، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ آ جائیں بغیر کسی تاخیر کے، سب سے پہلے میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ من الفقہاء والعلماء، شعب الایمان، حدیث نمبر 1725۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس کسی نے 40 احادیث کو یاد کیا علی امر دینہا، اور وہ 40 احادیث دین کے معاملات کو مکمل طریقے سے واضح کر رہی ہو، دین کے معاملات سے متعلق ہو، کل بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو فقہاء اور علماء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ یہ حدیث، یہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے، بالکل پہلا پارٹ سملر اور آخری پارٹ ڈیفرنٹ۔ وہ کیا حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا عالما۔ میزان الاعتدال میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6584۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جس کسی نے 40 احادیث کو یاد کیا دین کے معاملات اور دین کے امور سے متعلق، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے فقیہ بنا کر اٹھائے گا اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ یہی روایت آخری پورشن ڈیفرنٹ ہے، وہ روایت ابو درداء کی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا۔ اب آگے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا۔ یہ حدیث شعب الایمان میں حدیث نمبر 1726 + 270۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 احادیث دین کے معاملات میں یاد کی میری امت میں سے، کل بروز قیامت اس شخص کا میں شافع ہوں گا، یعنی کہ شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور اس کے اعمال کا گواہ میں ہوں گا، میں اس کا وٹنس بنوں گا۔ آخر میں ایک اور روایت، بالکل پہلا پورشن یہی ہے، سیکنڈ پورشن سے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو جس طریقے سے ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا قیل له ادخل من ای ابواب الجنت شئت۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں جو نمبر ہے وہ ہے 5280۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت، حضور فرماتے ہیں، جس نے میری امت میں 40 حدیثیں دین کے معاملات میں یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اس میں ایک ٹاپک کامن ہے، وہ کیا ہے؟ 40 احادیث جو دین کے معاملے سے متعلق ہو۔ اب یقیناً اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف امام نووی نہیں بلکہ امام نووی کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے سب سے پہلے 40 احادیث دین کے معاملات میں جمع کی، پھر امام محمد ابن اسلم توسی، پھر اس کے بعد امام حسن ابن سفیان نسائی، اور اس کے علاوہ ابو محمد بن ابراہیم اصفہانی دار قطنی، امام حاکم نے، ابو نعیم نے، ابی عبد الرحمن سلمی نے، اور بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ بلکہ ریسنٹلی، یعنی کہ غالباً 2-3 سال پہلے پاکستان کے ایک اسکالر نے بھی لکھی ہے الاربعون ان کی۔ تو اب ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے 40 احادیث کا ذخیرہ لکھ رہا ہے، لکھتا چلا آیا ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کوئی کام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ قبولیت ہوتی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی کام قبول اور مقبول ہو جاتا ہے۔ الاربعون النووی وہی کام ہے۔ امام زکریا نووی نے جو کتاب لکھی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل ان کا کام مقبول بارگاہ خیر الانام ہے، یعنی ایسا کام کہ 40 احادیث سینکڑوں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ الاربعون النووی ہی مارکیٹ میں سب سے زیادہ دستیاب ہے۔ جب بھی آپ کہیں گے الاربعون چاہیے تو سب سے پہلا جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ اسی کتاب کا آتا ہے، کیونکہ اس کی احادیث سب سے زیادہ اوتھینٹک، سب سے زیادہ مختصر، اور میں سمجھتا ہوں جو جملہ تھا علی امر دینہا، یعنی کہ دین کے معاملات سے متعلق، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا مکمل طریقے سے دین کو شامل کر لیا انہوں نے اپنی 40 احادیث میں، لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو یاد بھی کریں، سمجھیں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے اپنے عقیدے کی اس سے اصلاح کریں گے، اور جو اعمال کی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ الرحمن اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہوا کیوں الاربعون تشکیل پائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خاص طور پر کون ہیں امام نووی۔ سب سے پہلے میں ان کے نام سے شروعات کرتا ہوں۔ ان کا نام ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی۔ ایکچولی ان کے گاؤں کا نام ہے، آپ شافعی المسلک ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا بہت زیادہ کام جو ہے فقہ شافعی میں بھی آپ کی کتابوں کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کروں، الحمدللہ کوانسیڈنٹلی یہ جو مہینہ اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے درمیانی عشرے کی کسی تاریخ کو وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ویڈیوز جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں محرم الحرام کے درمیانی عشرے سے۔ الحمدللہ یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت سے ہی جو کہتے ہیں نا کہ نظر آ جاتا ہے بالائے سرش ظہوش مندی می تافت ستارہ بلندی، کہ بچپن سے ہی کچھ لوگوں کے سروں پر جو ہے نا ستارہ بلندی جو ہے وہ نظر آتا ہے، کہ ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں رفعتیں بلندیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ یاسین یوسف مراکشی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے یحییٰ بن شرف نووی کو 9 سال کی عمر میں دیکھا، اس حال میں کہ وہ ایک طرف سائیڈ میں کھڑے تھے اور کچھ دوسرے ان کے دوست انہیں کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پسند، پھر ان کے دوستوں نے جب زبردستی کی تو ان دوستوں کی اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، جو آیتیں ان کو یاد تھی وہ آیتیں پڑھنے لگے۔ تو میں نے پوچھا اس کا استاذ کون، اس کا والد کون ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ ان پر محنت کریں۔ میں نے آج جو چیز دیکھی ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر آگے بہت دین کا کام کرے گا۔ تو وہ جو استاذ تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم نجومی ہو، یعنی کہ کیا فارچون ٹیلر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں، بس یہ مجھے ایسا لگتا ہے اسے دیکھ کر کہ انشاءاللہ آگے اس سے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اور یہی ہوا، آپ دمشق گئے، وہاں پر تقریباً آپ نے 12 مختلف علوم و فنون میں علم دین حاصل کیا۔ آپ بچپن سے ہی، جوانی سے ہی، لڑکپن سے ہی متقی اور پرہیزگار رہے، بلکہ آپ کے ساتھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہیں برف کا پانی پیتے ہوئے، حالانکہ پانی آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کے موسم ہو، خاص طور پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈا پینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کبھی ٹھنڈا پانی تک نہیں پیتے ہوئے دیکھا۔ سادہ زندگی، سادہ لباس، بلکہ دمشق میں بڑے اچھے باغات ہوا کرتے تھے، ان سے پھل گر جایا کرتے تھے، اور یہ بڑا کامن مشغلہ تھا کہ لوگ وہ پھل اٹھا کر کھاتے تھے۔ ہم جب بھی انہیں کہتے ہیں کہ تم بھی کھاؤ، امام نووی کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی کی اجازت کے بغیر پھل نہیں کھاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں اجازت تو ان کی ہے کیونکہ یہ پھل ان کے درخت سے گر گیا ہے، کوئی دیکھے گا تو اعتراض نہیں کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں جب تک مالک کی جس کا درخت ہے بھلے ہی ٹوٹ گیا ہو اس کی اجازت نہیں ہوگی تب تک میں کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور پوری زندگی آپ نے جو ہے نا سخت مجاہدات میں گزاری، اور اس کے علاوہ عاجزی، انکساری، خوف خدا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ خاص طور پر آپ کی جو جوانی میں ایک چیز جو بڑی کامن تھی کہ آپ طبیب بن گئے تھے، آپ نے علم طب بھی سیکھا تھا اور طبیب بن گئے تھے، اور بڑا اچھا مشغلہ ہوا کہ جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو لوگ دور دور سے آتے اور دور دور سے کوشش کرتے کہ آپ سے اپنا علاج کروائیں، اور وہ کام آپ کا چل پڑا۔ ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے میں طبیب بنا ہوں، میں مشہور تو ہو گیا ہوں لیکن دین سے دور ہو گیا ہوں، کیونکہ میں جو لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہوں اس میں تھوڑی بہت میری انکم بھی ہو رہی ہے، لیکن اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ اب میں عبادات کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہوں، مجاہدات کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہوں، ریاضت کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہوں۔ یہ خیال کرتے ہوئے آپ نے ایک دن میں، ایک جھٹکے میں فوراً وہ اپنا
جو نا طب خانہ کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ نے بند کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے سلسلہ شروع کر دیا واپس عبادتوں کا، علم کا اور درس حدیث کا۔ درس حدیث کی جب آپ بات کریں تو امام نووی نے دین پر بہت بڑا، ہم سب پر بہت بڑا، امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور اکثر آپ کے جو کام ہیں وہ بولتے ہیں نا کہ سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام جو سب سے زیادہ مشہور ہے، آپ کسی بھی عالم سے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کا سب سے بڑا اور مشہور کام ہے، وہ ہے مسلم شریف جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی شرح جو سب سے پہلے اور سب سے اوتھنٹک آج تک ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف جب بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا جو حاشیہ ہے وہ امام نووی کا حاشیہ، وہ شرح اور جو ڈیٹیلز، ایلیبوریشن، کامنٹری ان کی طرف سے ہے، اور وہ اتنی جو ہے نا اوتھنٹک ہے اور اتنی پرانی ہے کہ ہر ایک مکتب فکر میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جسے قبول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں شرح سے مسلم، بہت سارے لوگوں کی ہوگی، لیکن جو امام نووی کی شرح کو وہ مقام حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین، وہ بھی حدیث پر میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا ذخیرہ ہے اماموں کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ الحمدللہ میں خود درس دیتا ہوں، جو ہے نا پچھلے 2-3 سالوں سے میں نے کئی مرتبہ اس کی حدیث کا درس دیا ہے ہمارے سنڈے پروگرام میں، اور وہ کیا، ریاض الصالحین، روز مرہ کے کاموں پر مشتمل اور جو ہے نا بہت اہم دینی معاملات پر مشتمل حدیث کا یہ ذخیرہ الحمدللہ بہت اوتھنٹک، بہت اعلیٰ، جس پر لوگ آج تک کام کر رہے ہیں، بلکہ ریاض الصالحین کی شرح تقریباً 10 جلدوں میں لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ کام الاربعون النووی، جس کی ہم انشاءاللہ ہر ویڈیوز میں بات کریں گے، اور وہ ہے 40 احادیث جو دین کے معاملات سے متعلق ہیں، تمام دینی امور کو جمع کرتے ہیں آلموسٹ، وہ ہے الاربعون النووی۔ اتنا مقبول ہے کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں، آج تک لوگ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ this is one of the finest جو نا effort which he has been created for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے الاذکار، روزمرہ کی دعائیں، روزمرہ کی معمولات، عبادات پر مشتمل ان کا جو نا وظائف پر مشتمل ایک کتاب ہے، وہ بھی الحمدللہ اپنی کامیابی خود بخود جو نا بولتی ہے۔ الحمدللہ بہت مشہور ہے مارکیٹ میں یہ 2 کتابیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ شافعی المسلک تھے، اور اسی لیے درس حدیث میں آپ کا وہ جو عنصر ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم بات کریں مزید زیادہ سے زیادہ احادیث کے متعلق، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت وضاحت اور ڈیٹیل میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین کی کاوشوں کو سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم بات کریں گے حدیث نمبر 1 آنورڈز انشاءاللہ، اور وہ تمام احادیث جو آپ نے جمع کی ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی بھی طریقے کا کویشچن، سوال ہو، میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں، کسی بھی طریقے کی کوئی سجیشن ہو تو بھی لکھیں، تاکہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بات کر سکیں، اس کی اصلاح کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محترم ساتھیوں، آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لیے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔